حضور نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ سب سے اچھی ڈیوٹی کون سی ہے؟ سب سے سونی نوکری کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں نوکری بہت اچھی ہے، فلاں کاروبار بہت اچھا ہے، فلاں جگہ پیسہ بہت ہے، فلاں شعبے میں عزت بڑی ہے۔ لیکن آؤ حضور سے پوچھتے ہیں سب سے افضل کون ہے، سب سے اشرف کون ہے؟ تو میرے حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے۔ سب سے اشرف، سب سے اچھی نوکری، سب سے اچھا کام، سب سے بہتر وظیفہ اس کا ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کتاب سے وابستگی اختیار کرو۔ جس رات کے دامن میں قرآن نازل ہو وہ رات تو افضل ہو، وہ رات تو 1000 مہینے سے اشرف ہو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ جو قرآن کو اپنی روح میں بسا لے، جو اپنے اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے تابع کر دے، جو اپنے دنوں کو قرآن کے اجالوں میں گزارے، اپنی راتوں کو قرآن کی تلاوت میں بسر کرے، دن کی تنہائی میں اور رات کے اجالوں میں قرآن پڑھے، بتاؤ وہ کتنا اشرف ہوگا۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو، رقت پیدا ہو جائے تمہیں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی ہیں۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق کو مضبوط کر لو، اور اس کتاب سے وابستگی تمہیں دنیا آخرت کی بہتری کی ضمانت فراہم کرے گی۔ اور یہ کتاب زندہ ہے، اس کا پیغام کبھی فرسودہ نہیں ہوا، اس کا پیغام کبھی پرانا نہیں ہوا۔ ہر دور کے تقاضوں سے یہ کتاب ہم آہنگ ہے، اور یہ کتاب ہر شخص کی ضرورت کی کفالت کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو اتنا آسان کیا ہے، اتنا جامع بنایا ہے کہ ہر طبقہ زندگی کے شخص کے لیے قرآن کافی ہے، ہر شخص کی ضرورت کا کفیل ہے۔ اس کو ایک عام شخص پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے، ایک نکتہ بین شخص اس قرآن کا مطالعہ کرے تو اس کو بھی روشنی ملتی ہے، ایک فلسفی پڑھے تو محروم وہ بھی نہیں ہوتا۔ جو بھی اس قرآن سے پڑھے، دیکھیے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں والی ہوتی ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی کوئی دلچسپی وہاں نہیں ہوتا، الف انار اور بے بکری میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور جو بڑی کتابیں ہیں بچوں کی سمجھ سے ورا ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد قرآن ہے، جس طبقے کا شخص بھی پڑھے، ان پڑھ پڑھے تو اس کو بھی نور ملتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور تلاوت عربی میں ہے، اور بندہ عربی جانتا نہیں ہے وہ بھی جھوم رہا ہوتا ہے، اس کو بھی حظ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہر طبقہ زندگی کو روشنی دیتی ہے، یہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا صحیفہ ہے۔ اس کتاب سے جڑ جانے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ جس رات کو یہ کتاب اترے وہ رات تو لیلۃ القدر کہلائے، اور جو شخص اس کتاب سے وابستہ ہو جائے اور اس کتاب کو اپنی روحوں میں سمو لے، وہ ذی قدر کیوں نہیں ہوگا، وہ عزت کا مالک کیوں نہیں ہوگا، وہ شانوں اور عظمتوں کا مالک کیوں نہیں ہوگا۔ تو آئیے میں اور آپ اس رات کی ان خوبصورت پہنائیوں کے اندر اور ان حسین لمحوں کے اندر کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کا عزم کر کے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں کہ اے اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ یہ کتاب زندگی بخش ہے، اللہ پوری امت کو اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ اقبال کہتے ہیں فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتابیں نیز چیزیں دیگرست۔ جو میرے اندر چیز چھپی ہوئی ہے اس کو کھل کے اگر بتاؤں، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ زندگی بدل شے ہے، یہ حیات ساز کتاب ہے، یہ زندگی کو روشنی اور اجالوں سے بھر دینے والی کتاب ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کا حرف حرف روشنی ہے، اس کا لفظ لفظ اجالا ہے، یہ زندگی کو زندگی کا حقیقی نور دینے والی کتاب ہے۔ اس سے جڑنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے، سرخرو اور سربلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کتاب رحمت سے جڑنے کی اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس امت کو اس کتاب کے ساتھ وابستگی اللہ نصیب کرے۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا، اس پر ایمان لانا ہے۔
اور اس کے تقاضوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے صلے میں قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے، یہ تیقن ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل گوا دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی، اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے، من میں روشنیاں اتارتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے۔ تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل دور کر دیتی ہے، اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کی تلاوت سے من ستھرا ہوتا ہے، من پاک ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ کشاف۔ دل پہ جب اترے، جب یہ محسوس کرے، دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ کیا ہے۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے۔ میں ایک دن اعتکاف میں تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو لفظ آئے کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اللہ، یہ بات تو حضور کی وساطت سے ہمیں کہی گئی نا۔ تو یقین جانے ایسا نشہ طاری ہوا، میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا۔ تو میں بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک حجرہ اعتکاف میں گیا اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو۔ رب کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، میں غفور بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذمے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام ہے۔ آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہوں، تو کیا اس کو چوم کے رکھ دیں گے یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی دکھ کی خبر ہے، کیا بات ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خط ہے، حضور کی معرفت۔ تو یہ پڑھے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے۔ یہ قرآن اپنے مخاطب کو، یہ تو خالی پڑھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے، بلکہ خالی پڑھا نہ جائے، دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے۔ اس کو دیکھ بھی لیا جائے، اس کے سننے سے فیض ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے۔ یہ تو سراپا فیض ہے، یہ تو روشنیوں کا منبع و مصدر ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں۔ کسی زمانے میں کسی شخص کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی، صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔
تجسس اور شوق کی چنگاریاں مزید روشن ہوئی تو دوسری اینٹ انہوں نے کسن کھینچ لی تو دیکھا کہ قبر خوشبوؤں سے بھری ہے اور تازہ پھولوں کی شاخ قبر میں ہے جس پر تازہ گلاب لگے ہیں جو بہار دے رہے ہیں۔ خیر قبر بند کر دی گئی اور لوگوں کو شوق ہوا دیکھیں کہ یہ کس کی قبر ہے، تاکہ اس شخص کو تلاش کر کے اس کے احوال معلوم کریں اور اس کے اچھے اعمال کی اتباع کر کے ہم قبر کی بہاریں اور آسودگیاں حاصل کر سکیں۔ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ اس کی بیوہ موجود تھی، اگرچہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ لوگوں نے اسے جا کے پوچھا کہ ہم نے تیرے شوہر کی قبر دیکھی ہے اور وہ کھل گئی تو اس میں روشنیاں، اس میں چراغاں، اس میں خوشبوئیں اور اجالے دیکھے ہیں۔ ہم یہ پوچھنے آئے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کون سا تھا کہ اتنا بڑا اعزاز اسے قبر میں ملا ہے۔ تو وہ اپنے دماغ پہ زور دے کے کہنے لگی کہ اس کا کوئی عمل نہیں تھا جو مجھے یاد ہو، وہ ایک سادہ سا دیہاتی شخص تھا۔ ہاں یاد آیا کہ وہ قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا تھا، اور صبح کے وقت لوگ جب مسجد میں قرآن مجید نماز کے بعد کھول کے بیٹھتے تو اس سے بڑا دکھ ہوتا، کاش کہ میں بھی قرآن مجید پڑھا ہوتا تو آج میں بھی تلاوت کلام مجید کا لطف لیتا۔ خیر وہ بوجھل قدموں سے گھر پلٹ آتا اور بہت دکھی ہوتا۔ گھر میں آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا اور ساتھ کہتا، مالک مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے حق لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا اور انگلی پھیرتا چلا جاتا اور کہتا، مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ اس طرح 2-3 صفحات پہ روزانہ انگلی پھیرتا چلا جاتا اور تصدیق کرتا چلا جاتا کہ مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ آج اس کی قبر میں اجالے جو ہیں وہ کتاب اللہ کے ساتھ اس محبت کا صلہ ہوں گے۔ تو جو اس کتاب پر تیقن اور یقین اور ایمان اس طرح رکھتا ہے تو اس کی قبر میں روشنیاں اور قبر میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، اور جو اپنی ساری زندگی قرآن سے وابستہ کر دے، اللہ اس کی قبر میں کتنا چراغاں فرماتا ہوگا اور کتنی روشنیاں نازل کرتا ہوگا اور کتنی کرم نوازیاں اور کتنی رحمتیں اس کی قبر میں برستی ہوں گی۔